تھا والد بن مغیرہ کا بیٹا عمارہ تھا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر میں اس طرح گھسیٹے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی غلطی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ صرف ایک بات پھیلانے کے لیے دلی دشمنی بن گئے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی لوگ نہیں مان رہا ہے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بات جب پھیلانے لگے تو حمزہ رضی اللہ عنہ پھر ایک ستارہ چمکا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بری بری بات کرتے تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں اتنی تکلیف دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر بے ہوش کر دیا۔ ایک خاتون حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑ کے آئی اور کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل نے اس طرح کی حرکتیں کی، انہوں نے آپ کے بھتیجے کو مار مار کر لہلوان کر دیا، آپ کو بھتیجے کے بارے میں اتنی گندی گندی باتیں کر رہے تھے۔ ابو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصوں میں آ کر ڈائریکٹ کہا کہ میں اس کے تام کو کمام کر دوں گا، میرے بھتیجے کو نقصان پہنچایا ہے، میرے بھتیجے پر ظلم کیا ہے۔ اسی لیے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ارادے سے نکلے کہ جہاں بھی ملے اس کو میں ختم کر دوں گا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے، ابو جہل بیٹھے ہوئے تھے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد کچھ نہیں کہا، ابو جہل کو مار مار کر لہلوان کر دیا۔ ابو جہل کے لوگ بھی خفا ہو گئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ بھی خفا ہو گئے، دونوں میں موڑ پھر، دونوں میں دشمنی موڑ لی۔ پھر کہا ابو جہل نے کہا کہ نہیں جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، فساد کرنے کی، فتنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری ہی غلطی تھی، میں نے ہی اس کے بھتیجے کو مارا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی وجہ سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ سنو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد، حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد مسلمان ہوتے ہیں۔ کس طرح دیکھیے بھی ستارہ چمکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلاں کی باتیں کر رہے تھے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ کوئی جادوگر کا قول ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ پڑھ رہے تھے، سورہ حقہ پڑھ رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کا دل پگھلا، آپ کے دل میں اثر ہوا۔ نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جانے کے بعد وہ کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ پوری طرح سے اٹھا دوں گا، آج میں محمد کو دنیا میں نہیں رکھوں گا، ختم کر دوں گا، اس کو دنیا سے اٹھا دوں گا، نام و نشان مٹا دوں گا ان کا میں۔ انہوں نے ہمارے معبودوں کو گالی دی، ہمارے دین کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی، ہمارے معبودوں کے بارے میں لعن طعن کی، آج ان کے نام و نشان کو مٹا دوں گا۔ اس ارادے سے گھر سے نکلے، اس ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو تمام کر دوں گا، آج محمد نام کا ستارہ نہیں رہے گا، دنیا سے اٹھا دوں گا۔ کہا کہ اے عمر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے سے پہلے ذرا اپنے بہن کے بارے میں تو خبر لیں، ذرا اپنے بہن بھی کے بارے میں تو خبر لیں، وہ تو تمہارے دین کو چھوڑ دیا ہے،
وہ تو دوسرے دین قبول کر چکے ہیں، وہ تو اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ تو تمہارے معبودوں کو چھوڑ کر، تمہارے بابا اجداد کی زندگی کو یعنی معبودوں کو چھوڑ کر وہ تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ کہا کہ کیا بات کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں صحیح بات کرتا ہوں، اگر تمہیں معلوم نہیں، اگر تمہیں وشواس نہیں، یقین نہیں تو جاؤ خود تم چیک کر لو، خود تم جاؤ۔ جب عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن کے گھر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے سے پہلے جب اپنے بہن کے بارے میں خبر لی تو کیا دیکھتا ہے کہ خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن تلاوت کر رہی تھی اور ان کی بہن بھی قرآن سن رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے بعد خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے اور عمر رضی اللہ عنہ گھر میں پہنچے تو ان کی بہن بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے بہنوں بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ ہم لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی پرماتما نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ایشور نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اپنی بہن کی زبان سے اس طرح کی باتیں سنی تو انہوں نے اپنے بہن کو مار کر، فاطمہ کو مار کر لہلوان کر دیا۔ مارتے مارتے ان کے خون نکال آئے اور اپنے جب وہ بہنوں بھی آئے اس کو پکڑنے کے لیے تو ان دونوں کو مارا۔ پھر مارنے کے بعد جب دیکھا کہ وہ بھی اپنے آپ پر محسوس کرنے لگے، اثر پڑا۔ مارنے کے بعد افسوس ہوتا ہے، جب اپنے باپ اپنے بیٹا کو مرتا ہے بعد میں افسوس کرتا ہے کیوں مارا ہم نے اس کو، تو اسی طرح افسوس کرنے لگے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے ذرا بتاؤ؟ تو سورہ طٰہٰ تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی پڑھنے دو۔ آپ کی بہن کہتی ہے کہ اے عمر پہلے تم پاک صاف ہو جاؤ، اس کے بعد تم قرآن پڑھنا۔ جاؤ پہلے تم غسل کرو، وضو کر کے آؤ، اس کے بعد تم قرآن پڑھنا۔ عمر رضی اللہ عنہ غسل کر کے آئے، وضو کر کے آئے، پھر قرآن تلاوت کی۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم بے حد خوش ہوئے۔ ہم نے کہا کہ خوش آمدید اے عمر، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے اللہ ان دونوں فرعون میں سے کسی ایک کو تو اسلام میں داخل کر دینا، اسلام کی مدد کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام قبول کروا دینا، اسلام میں داخل کر دینا، یا تو ابو جہل یا عمر کو۔ اے اللہ اس طرح ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر دعا کرتے تھے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی اور وہ ستارہ چمکا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ راستہ میں جا رہے تھے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر آ رہا ہے۔ کہا کہ آنے دو، کیا ارادہ ہے، آنے دو اس کو، اگر صحیح طریقے سے صحیح نیت سے آئے تو ٹھیک بات ہے، ورنہ اس کی ہی تلوار سے اس کی ہی گردن کو اڑا دیں گے، آنے دو۔ عمر رضی اللہ عنہ جب گئے، کہا کہ کیا بات ہے عمر؟ کہا میں یہ دعا کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں۔ اس کو سننے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک جان پیدا ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا خوش ہوئے کہ کبھی خوش نہیں ہوئے، اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی۔ ہم لوگ، ہمارا دل باغ باغ ہو گئے۔
ہمارے اندر جو ڈر تھا وہ ڈر دور ہو گیا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ ابو جہل کے پاس گئے، دروازہ کے پاس کھٹکھٹانے لگے۔ کون ہے؟ میں عمر ہوں۔ کیا بات ہے؟ عمر خوش آمدید، تم آؤ، گھر آ جاؤ، اندر آؤ۔ کہا کہ نہیں، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں اس پر بھی ایمان لے آیا ہوں۔ ابو جہل نے کھڑکی بند کر دیا، دروازہ بند کر دیے، عمر رضی اللہ عنہ نکل گئے۔ چاروں طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی پلاننگ کی گئی۔ میرے بھائیوں، جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جب ابو طالب کا سایہ اٹھ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کچھ دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی دنیا سے رخصت کر جاتی ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی ظلم کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے لگے، اتنی تکلیف دینے لگے، اتنے دکھ دینے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً مکہ چھوڑ کر طائف کی طرف جانا پڑا۔ طائف کے سفر کے لیے نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ جا کے میں آرام سے اللہ تعالیٰ کی باتیں بتا سکوں، میں قرآن کی باتیں بتا سکوں، اس ارادے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کے لیے نکلے۔ راستے میں جاتے جاتے جس سے بھی ملاقات ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملاقات کرتے تھے دین کی باتیں بتاتے، کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، مفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، سکسیسفل ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے بڑے بڑے 3 بھائیوں کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ کے رسول بھیجے گئے رسول ہوں۔ تینوں نے انکار کر دیا اور کہا کیا تو وہی نبی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں وہی نبی ہوں۔ تب تو میں انکار کرتا ہوں۔ تینوں نے انکار کیا، تینوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے بدچلن بچے کو، اواس بچے کو، جو کردار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھے، بدچلن عورت، بدچلن بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے لگا دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ اس بچے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے پتھر مارنے لگے، پھینکنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کر آپ گر پڑے، آپ کے ایڑی پر چوٹ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے، آپ ٹخنوں کے بل بیٹھ گئے، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے بدن سے اس طرح محبت کرنے لگے، جب وہ پتھر کو اپنے آپ ور لیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، تاکہ میرے سینہ میں، میرے بدن میں وہ چوٹ لگے، اس کو بھی لہولوان کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لہولوان کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دودھ، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے، ایک پہاڑ کا فرشتہ، اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار آپ ہمیں اجازت دے دیے، اس پہاڑ کو ہم طائف کے درمیان ان کو پوری طرح سے مٹا دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، اب ایک بار تو ہمیں حکم دے دیے، اجازت تو دی دیے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، یہ تو نادان ہے، ناسمجھ ہے، بے عقل ہے، تو سمجھ نہیں ان کے اندر، ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل اچھی ہو جائے، اسی لیے میں صبر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا تھا، اللہ کے رسول نے کسی کا ریپ کیا، نہ کسی کی چوری کی، نہ کسی پر ڈاکہ ڈالا، نہ کسی کی ہتیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، اس طرح کے کوئی کام نہیں کیا، پھر بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر لہولوان کر دیا۔ میرے بھائیوں، اتنے
खून खराबा होने के बावजूद, इतनी तकलीफ देने के बावजूद, इतनी परेशानी में डालने के बावजूद, इतनी तकलीफ देने के बावजूद, इतनी आज़ाब पहुंचाने के बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को नहीं छोड़ा। फिर भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सब्र करता हूँ, मैं सब्र करता हूँ। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में पहुंचे। उस बाग में एक बाप बेटा रहता था, उतबा और सैबा, और उसका एक गुलाम था। वो गुलाम का नाम था आदास। वो आदास अंगूर के छोरा लाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिए। उन दोनों ने अंगूर खाया। अंगूर खाने के बाद जब अल्लाह के रसूल उस अंगूर को बिस्मिल्लाह कहकर मुंह में डाला तो आदास कहने लगा, क्या बात है, ये तो मैं पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ, ये बिस्मिल्लाह क्या चीज़ है। कहा कि नौजवान, तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा कि मैं यूनुस अलैहिस्सलाम के कबीले में रहने वाला हूँ। कहा कि वो तो मेरा चचेरा, वो तो मेरा भाई है, इसलिए कि वो भी नबी है। तो आदस उसी वक़्त मुसलमान हो गए। तो उतबा और सैबा कहा, अरे तूने अपना दीन छोड़ दिया, अपना धर्म छोड़ दिया? कहा कि नहीं, यही सच्चा नबी है, यही असल नबी है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ताइफ से आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए आप निकल पड़े। तो हिजरत करने से पहले मक्का में एक जगह है जिस जगह का नाम है दारुन नदवा। क्या नाम? दारुन नदवा। एक पार्लियामेंट है जहाँ पे विचार फैसला होता है, जहाँ पे कानून नाफिज किया जाता है, जहाँ पे बिल पास होता है, उस जगह का नाम है दारुन नदवा। जब भी किसी मामला में फैसला होता था तो सबसे पहले दारुन नदवा में फैसला करते थे। तो यहाँ पे दारुन नदवा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारने की प्लानिंग की जा रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मारा जाए, दुनिया से कैसे इसको रुखसत कर दिया जाए, ताकि इस्लाम की बात ना फैले, ताकि इस्लाम जैसे मजहब उड़ जाए, कुरान जैसी किताब उड़ जाए। तो कैसे मारा जाए? 11 वहाँ पे फैसला करने वाले 11 बड़े बड़े लीडर थे, बड़े बड़े नेता थे, मंत्री थे। वहाँ पे एक शैतान भी था, बड़े शैतान भी था। तो सबने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे मारा जाए। अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाता है, वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीन कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप याद कीजिए उस वक्त को जब काफिरों ने आपको कैद करने की कोशिश की, कैद करने की प्लानिंग कर रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे, चाल चल रहे थे, मक्कर कर रहे थे। औ यक़्तुलूका, या तो आपको कत्ल कर दिया जाए, औ युख़रिजूका, या तो आपको जलावतन कर दिया जाए, आपको मक्का से निकाल दिया जाए। आपको निकालने के लिए, कैद करने के लिए, आपको कत्ल कर डालने के लिए, मारने के लिए, दुनिया से रुखसत कर देने के लिए जब वो चाल चल रहे थे, जब वो प्लानिंग कर रहे थे, तो मैं भी प्लानिंग कर रहा था। अल्लाह फरमाता है मैं भी प्लानिंग कर रहा था। वो दुनिया में प्लानिंग करता ही, इससे पहले मैं प्लानिंग कर रहा था। अल्लाह ताला ने पहले ही सब फैसला कर चुका है क्या होने वाला है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले अल्लाह ताला ने बता दिया कि वो लोग आपको मारने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, मैं भी आसमान में प्लानिंग कर रहा था, और मेरे अलावा मुझसे बड़ा कोई प्लानिंग करने वाला दुनिया आसमान में कोई नहीं। कोई है अल्लाह से बढ़कर प्लानिंग करने वाला, चाल चलने वाला? कोई नहीं है। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए जो प्लानिंग कर रहे थे, दारुन नदवा में मीटिंग चल रही थी। दारुन नदवा में फैसला कर रहा था और कहा कि अपने अपनी राय बताया जाए। सबने अपनी अपनी राय पेश की। किसी ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार दिया जाए। शैतान ने कहा नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता,
نہیں اس کو مارنے سے اور جو ان کے ساتھی ہیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، حملہ کریں گے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ چلو اور کوئی بتاؤ۔ 11 آدمی تھے بڑے بڑے لیڈر، ایک نے کہا کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے، کہا کہ نہیں 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 یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ پہچانتا نہیں، جانتا نہیں ہے، اگر جلا وطن کر دیا پھر بھی وہ لوٹ آئے گا، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے قید کر لیا جائے، کہا کہ نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل شیطان، یہ بڑا شیطان ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جائے میں بتاتا ہوں۔ کہا کہ بتاؤ، تم ہی بتاؤ۔ کہا کہ بڑے بڑے قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے، ایک ایک قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے، اور اس نوجوان کو چاروں طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف لگا دیا جائے، اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالے، اس لیے کہ کسی کے اوپر کوئی قصور نہیں ہوگا، کسی ایک نے نہیں مارنے کی کوشش کی، بلکہ کس پر وہ الزام لگائے گا کون مارا ہے۔ تو اسی لیے ہر قبیلے سے ہر نوجوان کو بلایا جائے۔ ابلیس شیطان نے کہا ہاں یہ رائے ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے یہی فیصلہ ہوا، یہی رائے پیش ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے یہی پلاننگ ٹھیک ہے، سب نے ایکسپٹ کیا، سب نے قبول کیا، ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد تم ابھی کے ابھی گھر سے نکل جاؤ، تم نہیں جانتے آپ کو مارنے کے لیے دشمن نے کیا چال چلی ہے، دشمن نے کیا پلاننگ کی، آپ نہیں جانتے، آپ ابھی گھر سے نکل جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابوبکر کے پاس گئے دوپہر کے وقت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کیا بات ہے، اللہ کے رسول تو اس ٹائم نہیں آتے کبھی بھی، یہ جو وقت ہے یہ اللہ کے رسول کبھی نہیں آتا اس ٹائم میں، کیا ہوا آج اچانک اس ٹائم آ گیا ہمارے گھر؟ ابوبکر بھی تعجب ہو گئے۔ ابوبکر کہا میری ماں باپ آپ پر قربان ہوئے، اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ تو اس وقت کبھی نہیں آتے۔ کہا کہ اے ابوبکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں ہجرت کرنا ہے، مکہ چھوڑ دینا ہے، مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا ہے۔ ابوبکر نے کہا کہ میری ماں قربان ہو آپ پر، اے اللہ کے رسول آپ نے کہہ دیا ہم مان گئے، اسی لیے اس کو تو صدیق کا ٹائٹل ملا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تصدیق کرنے والے ابوبکر رضی اللہ عنہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہم رات کو نکلیں گے، مکہ سے ہم رات کو نکلیں گے۔ اللہ کے رسول گھر آئے اور اپنے داماد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے علی تم میرے گھر پہ، تم میرے بستر پہ سو جانا، اس لیے کہ میں اس مکہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اگر توفیق ہو تو پھر لوٹ کر آؤں گا۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کر رہے تھے، چاروں طرف سے دشمنوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، پڑاؤ ڈالا۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ابو جہل تو بہت خوش ہے، نہیں بچے گا محمد، اس کو آج ختم کر دیں گے، نام و نشان مٹا دیں گے۔ وہ بہت اللہ اللہ کرتا ہے نا، وہ توحید کی بات کرتا ہے، قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، ان کو مٹا دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ السلام کے بستر پر سو گئے اور کہا کہ کبھی بھی تو مت بتانا کہ ہم نے اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے مٹھی میں ایک مٹھی اٹھائے، مٹی کو لے مٹھی بھر، اور اس مٹی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا تو یہ سورہ یعنی یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت پڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مار کر اس طرح کے چھٹا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مٹی کو پھینکا، ہر کسی کے سر پر مٹی گر گئے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے رسول کب نکل گئے۔ سب کے آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، سب کے آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال دیا۔ اللہ جس کو مٹانا چاہے کوئی بچانے والا نہیں، اور اللہ جس کو بچائے کوئی مٹانے والا نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے اور اس دعا کو پڑھ کر سورہ یاسین کی آیت پڑھ کر نکلے، اور دشمن تو اسی طرح کھڑے ہوئے تھے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل گئے۔ گھر سے نکالنے کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لے کر اب سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر مکہ والوں یعنی اس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک آدمی آئے اور کہا کہ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہا کہ پاگل ہے تم لوگ، تم محمد کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ تو کب سے نکل گیا۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نکل گئے۔ کہا کہ دیکھتا ہوں۔ جب گھر میں اپنے نظر دوڑائے تو کہا کہ نہیں محمد ابھی گھر میں ہے، ابھی گھسا نہیں۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے، دیکھا چادر اٹھا کے دیکھا تو یہاں پہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت علی سے فرمایا کہ محمد کہاں ہے؟ کہا کہ میں ہرگز نہیں بتاؤں گا، میری جان ہی نکل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مار کے گھسٹتے کعبہ کے پاس لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنے کے بعد کعبہ کے پاس لے گئے۔ ابو جہل ابو لہب بڑے وہاں پہ حضرت محمد یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور آسماں سے کہا کہ آسماں تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ آسماں کو ابو جہل نے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ آسماں کے کان کی جو بالی تھی وہ گر گئی، وہ بالی گر گئی اور خون نکل آئے۔ اتنا بدمعیش، اتنا ذلیل، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جاؤ، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سارے لوگ راستہ میں نکل پڑے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو کر ایک جگہ پہنچے، اس جگہ کا نام غار ثور۔ اس غار میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لینے کے لیے اس غار کے اندر گئے اور دشمن اس غار کے چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کہا کہ کیا بات ہے ابوبکر، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، دشمن تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کہیں دیکھ نہ لے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ جس کے ساتھ ہے اس کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کے ساتھ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ثالثہما، اللہ تعالیٰ تیسرا ہمارے ساتھ، ہم دونوں نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
اور وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے کے لیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آرام کرے، اسی لیے وہاں پہ کچھ گڈھا تھے، اس گڈھے کو مٹی لے کر بجھا دیا گیا۔ اب ایک ہی گڈھا باقی رہ گیا، وہاں پہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر رکھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، کسی زہریلے سانپ نے اللہ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاٹ لیا۔ ابوبکر رونے لگے، اتنا دکھ ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تکلیف کی وجہ سے، درد کی وجہ سے رو رہے ہیں، اور اس کی آنکھوں کی آنسو ٹپک کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگ اٹھے، کہا کیا بات ہے ابوبکر، تم رو کیوں رہے ہو؟ کیا تمہارے گھر کی یاد آ رہی ہے؟ تمہاری بیوی کی یاد آ رہی ہے؟ تمہاری بیٹی کی یاد آ رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں ہے، لیکن مجھے کسی زہریلے سانپ نے یا کسی نے کاٹ لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تھو لگا کر جہاں پہ کاٹا تھا اس نشان پر لگا دیا، درد جاتا رہا۔ اللہ کے رسول کی برکت دیکھیں، درد جاتا رہا۔ اسی طرح معلوم ہوا، ایک آدمی نے بتایا، اور وہاں پہ حضرت عبداللہ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ کھانا لے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول وہاں پہ 3 دن رہے غار سور میں، اور ایک آدمی کو پتا چلا جس کا نام ہے سراقہ، اس کو پتا چلا کہ 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا جائے۔ اس اونٹ کی لالچی کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اونٹ کو پانے کی وجہ سے وہ نکل پڑے گھر سے، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکڑنے کے لیے گئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غار سور میں رہے، اور بکریاں کے دودھ پیتے رہے، اور ادھر عبداللہ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کھانا لے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ اس غار سے 3 دن کے بعد نکلے۔ 3 دن کے بعد پھر سفر کے لیے نکل پڑے۔ سراقہ نے دیکھا کہ محمد اور ابوبکر جا رہا ہے، اس کا پیچھا کر، اس کے پیچھے کرنے کی شروع کر دی، پیچھا کرنے کے شروع کر دی۔ سراقہ گھوڑا لے کر جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر جا رہے ہیں، اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، تب بھی اس کے گھوڑا گر گئے، زمین پر گر گئے۔ پھر گھوڑا اٹھے، پھر جب کچھ آگے گئے پھر گر گئے۔ میرے بھائیو، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستہ میں جا رہے تھے کہ ایک بڑھیا ملی، ایک عورت ملی جس کے پاس بکری تھی، لیکن بکری دودھ نہیں دیتی تھی، دودھ ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں اس کا دودھ پی سکتا ہوں؟ کہا کہ اس بکری کا تو دودھ ہی نہیں ہے، یہ تو مریل ہے، یہ تو دبلی پتلی ہے۔ کہا کہ میں پی سکتا ہوں کہ نہیں؟ کہا کہ ٹھیک ہے تم پیو۔ اللہ کے رسول نے جب ہاتھ دیا، ہاتھ دھونے لگا تو دودھ دینے لگی، دودھ نہیں تھی، دودھ دینے لگی۔ میرے بھائیوں، وہ تو عورت تعجب میں پڑ گئی، یہ کون ہے؟ کیا آدمی ہے؟ دودھ میں ہاتھ دینے کی وجہ سے دودھ دینے لگی، بکریاں دودھ دینے لگی، اور اللہ کے رسول اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی بھر کے دودھ پہ آسودہ ہو گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل پڑے۔ اسی طرح جاتے جاتے قبا میں جب پہنچے تو قبا کے لوگ پہلے ہی سے انتظار کر رہے تھے، کس کا انتظار کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کا انتظار کر رہے تھے کہ کب آئیں گے، اس کے لیے آپ انتظار کر رہے تھے۔ جب صبح ہوتی تو وہ لوگ آ جاتے، پھر شام ہوتی تو پھر چلے جاتے۔ 1 2 3 دن انتظار کر رہے کہ نبی کو دیکھیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبا پہنچے تو ایک آدمی چھت سے دیکھ رہا ہے عیسائی، اور کہا کہ تم لوگ جس کا انتظار کر رہے تھے وہ آ گیا۔
سب گھر سے نکل کر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، آپ کی سوگات کے لیے آئے، استقبال کرنے کے لیے آئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی گئی، میز یا کرسی دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، لیکن لوگ ابھی پہچان نہیں پائے کہ محمد کون ہے، نبی کون ہے۔ ان دونوں میں سے کسی نے پہچان نہیں پایا، کوئی آدمی پہچان نہیں پایا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ گئے تو تمام لوگ حضرت ابوبکر کے پاس آ گئے اور انہیں سایہ کرنے لگے، خاطرداری کرنے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر چادر لے کر دھوپ سے بچانے لگے۔ یہ تو تعجب میں پڑ گئے، ہم لوگ اس کو مطلب خاطرداری کر رہے ہیں اور وہ اس کو مطلب دھوپ کی سایہ سے بچا رہے ہیں۔ پتا چلا کہ یہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہچان نہیں پائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت۔ ایک کے بعد دیگر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے اور ایک بات پیش آئی، بدر، احد، یہ تمام چیزیں پیش آئی۔ ایک آدمی، ایک عورت نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتی تھی، اتنی چاہتی تھی، اتنی محبت کرتی تھی کہ احد کے میدان میں جنگ احد سے مدینہ چل کر آ رہی تھی، راستے میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ اے عورت تو کہاں جا رہی ہے، اے عورت تو کہاں جا رہی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمہیں وقت، دیکھنے کی فرصت کہاں ہے، کیونکہ آج کے میدان میں، آج کے دین میں تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا شوہر، تیرا بیٹا انتقال کر چکا ہے، تیرا پورا پریوار، تیرا پورا خاندان شہید ہو گئے، میدان جنگ میں شہید ہوئے۔ کہا کہ مجھے اپنے بیٹا دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے شوہر کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے بھائی کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، مجھے اپنے باپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ذرا مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالات میں؟ لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ پھر راستے میں جب گئی، پھر لوگوں نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کرنے کے لیے۔ کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی تمہیں فرصت کہاں ہے، کیونکہ آج کے میدان جنگ میں تیرا بیٹا، تیرا باپ، تیرا شوہر، تیرا بھائی انتقال کر چکا ہے۔ کہا کہ مجھے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، ذرا اے بتاؤ، اتنا دکھ بھرا غم لے کر پھر بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتاؤ کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس حالات میں؟ لوگوں نے کہا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہا کہ کل مصیبت بعدک زلال، اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد تمام مصیبت دور ہو گئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ جنگ بدر میں دو آدمی یعنی دو لڑکا، ایک معاوض اور ایک معاذ، افرا کے دو بیٹے، اپنے چاچا عبداللہ بن مسعود سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے چاچا جان، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ محمد کو گالی دینے والا کون ہے، محمد کو دکھ دینے والا کون ہے، محمد کو پریشان کرنے والا کون ہے، ذرا آپ ہمیں بتا دیجئے۔ کہا کہ میں اشارہ کرنے ہی والا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا کرے گا تو جان کر؟ کہا کہ اے چاچا جان، آپ ہمیں بتا دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے والا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والا کون؟
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں انگلی سے اشارہ ہی کرنے والے تھے کہ دونوں بچے ٹوٹ پڑے، اور دونوں بچے ٹوٹ پڑے، ابو جہل کے پاس گئے اور ابو جہل کے گردن اڑا دیا۔ دونوں بچے نے ابو جہل کے گردن کو اڑا دیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، کہا کہ دیکھا ابو جہل تو پڑے ہوئے ہیں۔ ابو جہل افسوس کرتا ہے، مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ میں مر رہا ہوں، مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں معمولی سی بچے کے ہاتھ سے میں مر رہا ہوں۔ معمولی بچہ ہے جو ابھی تک اسلام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، مجھے اس بات کا دکھ ہے کسی بڑے آدمی کے ہاتھ سے میں نہیں مر رہا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود نے گردن کے رگ کو کاٹ کر، چمڑی کو کاٹ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کا فرعون ختم ہو گیا۔ ہر دور میں ایک فرعون ہے، لیکن میرے دور میں ابو جہل فرعون ہے، آج کا فرعون ختم ہو چکا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بہت سارے چیز ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیمار ہوئے۔ کہاں بیماری شروع ہوئی؟ جنگ خیبر میں ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر پلا دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی۔ جنگ خیبر میں واقعہ پیش آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی زہر کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ کچھ دن کے بعد وہ بیماری بڑھتی چلی گئی، بیماری بڑھتی چلی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں موت کے قریب جب پہنچے تو صرف یہی کہتے تھے، لعن اللہ الیہود والنصارى، یہودیوں اور نصارہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت، ان کے اوپر بھٹکار برسے، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی بھٹکار برسے ان لوگوں پر جنہوں نے انبیاء کرام کے قبر کو عبادت گاہ بنا لیا، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبر کو عبادت کرنے کی جگہ بنا لی۔ انبیاء علیہ السلام کے مرنے کے بعد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبر کو عبادت گاہ بنا لی۔ ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ کی بھٹکار بار سے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہیں، بے قرار ہیں، بے چین ہیں، پھر بھی مرض الموت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تم نماز کبھی نہیں چھوڑنا، نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے یہی بات بتاتے تھے کہ تم نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ یہودیوں کے اوپر لعنت ہو، بھٹکار برسے۔ جب میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرنے کی جب قریب پہنچے، جب آپ کی مرض الموت اور زیادہ بیماری بڑھ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ادھر لیٹتے، کبھی ادھر کرٹ مارتے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوٹا میں ہاتھ کو رکھتے اور فرماتے اِنَّا سَكْرَةُ الْمَوْتِ، موت کی سختی کتنی کٹھین ہے، موت کی سختی کتنی کٹھین ہے۔ میرے بھائیوں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی کوشش کی۔ کہا کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جاؤں گا۔ تمام بیویوں نے اجازت دے دی کہ آپ اسی کے گھر میں جائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ران میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو رکھ دیے، اور رکھنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اشارہ کر رہے ہیں کہ مجھے مسواک دو۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک چبا کر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ مرض الموت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کے پیارا ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت کر بیٹھے۔ اس سے پہلے، مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے کہا تھا کہ لاؤ میرے پاس ایک کاغذ لے کے آؤ، ایک تحریر لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیا لکھ کے دیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا لکھ کے دیں گے؟ یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہمارے پاس تو ابھی قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جب اپنے ہی سے فرما رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو جاؤ تحریر لے کے دو۔ لوگوں میں جب اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ لکھوا لو، کسی نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے نظروں سے دور ہو جاؤ، ہمارے نظروں سے دور ہو جاؤ اختلاف ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت آپ دنیا سے رخصت کر گئے، آپ کی رحلت ہو گئی، آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اب جنازہ کون پڑھائے گا؟ نبی محمد رسول اللہ کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازہ کی نماز کون پڑھائے گا؟ تو 10 آدمی آپ کی جنازہ پڑھائے۔ پہلے 10 آدمی گھسے، جنازہ پڑھ کے آئے، پھر 10 آدمی گھسے، پھر جنازہ پڑھ کے آئے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیے تھے دوشنبہ کے دن، یعنی سموار کے دن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی سموار ہی میں ہوا تھا، یعنی دوشنبہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ تو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیا ہے۔